اخرج قومک من الظلمات الی النور، اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہو۔ صبر کے ذریعے انسان بہت سا خیر حاصل کر لیتا ہے، بغیر صبر کے نہیں ہوتا۔ پانی آپ کو پینا ہے، گھونٹ گھونٹ ہی جائے گا اندر، اکٹھا تو نہیں جائے گا۔ علم بھی تھوڑا تھوڑا کر ہی جائے گا، اس کے لیے بہت مشقت، بہت محنت، راتوں کی نیند کی قربانی، کبھی بھوک برداشت کرنا، کبھی اپنی تھوڑی بہت انسلٹ اور بے عزتی بھی محسوس ہوتی ہے انسان کو جب علم کے سفر میں آتا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے ایگوز کے ساتھ علم جمع نہیں کیا جا سکتا، جھکنا ہوتا ہے۔ آپ کو کولر سے پانی چاہیے تو گلاس کو کولر کے سر پہ رکھتی ہیں آپ، کے نیچے رکھیں کولر کے اوپر، کیا آئے گا اس کے اندر؟ نیچے نیچے نا، عاجزی سکھاتا ہے علم، تربیت کرتا ہے، جھکاتا ہے انسان کو اور بڑی مشقت محنت کرواتا ہے۔ کبھی اپنی پسند کا نتیجہ نکلتا ہے، کبھی نہیں نکلتا، تو بڑے صبر سے پھر یہ مرحلے طے ہوتے ہیں، ٹائم لگتا ہے ان کے اندر، سالوں لگتے ہیں۔ انسٹنٹ علم کوئی چیز نہیں ہے، نوڈلز تھوڑی ہیں انسٹنٹ کے انسٹنٹ بن جائیں گے۔ اور ایک دفعہ انسان کو کوئی نعمت مل جائے تو شکر جو ہے اس نعمت کو سنبھالنے کا سبب ہے۔ شکر دراصل ایک پرزرویٹو ہے جو نعمتوں کو سنبھال لیتی ہے، پرزرو کر لیتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کے رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو اذ تأذن ربکم، جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا، لئن شکرتم، اگر تم شکر کرو گے، لأزیدنکم، میں اور زیادہ دوں گا۔ ہم فوراً کہہ دیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تھینک یو اللہ۔ اللہ عربی کے علاوہ دوسری زبانیں سمجھتا ہے؟ یہ الحمدللہ ہی کہنا ضروری ہے؟ اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، بولیں تو کہیں تو۔ اور شکر دراصل دل کی کیفیت ہے، اور شکر دراصل ایٹیٹیوڈ ہے۔ یہ خالی وربل نہیں ہے، خالی اس کو وربلائز نہیں کرنا، خالی آرٹیکولیٹ کرنے والا کلمہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو ہمارا عمل ہے۔ تحفہ کوئی آپ کو دیتا ہے اور وہ تحفہ استعمال کیسے کیا جا رہا ہے اس سے پتہ چلے گا تحفے کی قدر کری یا تحفے کی قدر نہیں کری۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، ناقدری کری، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ ناشکری کرو گے، خود ہی عذاب میں تم ایک طرح سے گرفتار ہوگے، اور ناشکری حقیقت ہے خود کتنا بڑا عذاب ہے۔ کوئی نعمت انسان کو نعمت نہیں لگتی، جو مل گیا لگتا ہے میرا حق تھا، جو نہ ملا اسی پہ روتے پیٹتے رہتے ہیں۔ وہی آدھے گلاس کی جو مثال دی جاتی ہے، شکر گزار انسان کہتا ہے شکر اتنا تو ہے، اور ناشکرا کہتا ہے خالی آدھا ہی تو ہے، آدھا خالی ہے۔ شکر گزار کہتا ہے آدھا بھرا ہوا ہے۔ اور کسی نے اتنی خوبصورت اس دن بات کری کہ جو آدھا خالی ہوتا ہے، شکر گزار انسان اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے آدھا خالی ہے، لبالب بھرا ہوا ہوتا تو میرے اتنے پیارے ڈریس پر گر جاتا، اچھا ہوا آدھا ہے اس کے اندر، اچھا ہوا پورا نہیں ہے اس کے اندر۔ تو یہ صبر اور شکر یہ تقوی ہی کی دو شکلیں ہیں، وقت پڑنے پر کام آتی ہیں، اور اس رات مستقیم کے دو قدم ہیں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو کیا ہے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بے نیاز اپنی ذات میں خود محمود ہے، اللہ تمہاری تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ تم شکر ادا کرو گے، تم پیسفل رہو گے، تم نفسیاتی سائیکولوجیکلی تم پیسفل رہو گے، پر امن رہو گے، تمہاری صحت اچھی رہے گی، تم پازیٹیو کنسٹرکٹیو رہو گے۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کی بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس نے ہم کو سخت شک میں مبتلا کر دیا۔ شک کا ذکر بھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیے، بعض لوگوں کو حق میں جب شک پڑ جاتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو اپنے شک کی وہ بڑی ویلیو کرتے ہیں، بڑا ہی ان کو سمارٹ الیک ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ واو لک ایٹ می، کیا نکتہ میں نے نکالا ہے،
اور اپنے شک کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں، اس کو بڑا دل میں سجا سجا کے رکھتے ہیں، اور اپنے شک کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور دوسروں کے ایمان کو بھی بیمار کر دیتے ہیں، شک میں ڈال دیتے ہیں. ایک یہ طریقہ کہ اگر دوسرا ایک اور شخص ہے، اس کو قرآن کی کسی بات پہ شک ہو گیا، اپنے شک کو پھر وہ جب محسوس کرتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، وہ بہت اپسیٹ ہو جاتا ہے، زبان سے نہیں نکالتا، کسی اور سے نہیں کہتا، وہ ریسرچ شروع کرتا ہے. ابھی ہم نے دیکھیے کچھ سورہ یوسف میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں. آج اگر آپ سمجھتی ہیں کہ قرآن نے جو کچھ خواتین کے لباس کے بارے میں کہا ہے اس میں شک ہے، دنیا والے کہہ رہے ہیں نا کنٹروورشل ایشو ہے، آپ ریسرچ شروع کر دیجئے، آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیے، آپ دنیا میں حالات دیکھیے، آپ خواتین کے ساتھ ہونے والا سلوک دیکھیے، اور آپ اس کا سولوشن ڈھونڈیے. انشاءاللہ تعالیٰ شک یقین میں بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے معاملہ کرتا ہے. قالت، ان کے رسولوں نے کہا، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ اب دیکھیں کوئی لاجک نہیں دیا انہوں نے، کوئی منطق نہیں جھاڑی، کوئی دنیا سے دلیلیں نہیں لائے. ایک سول سرچنگ کویسچن ہے فطرت کی روشنی میں. قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں فطرت کی روشنی میں، یا سنت کی روشنی میں، یا عقل کی روشنی میں. تو کہا فطرت سے دیکھو، پوچھو نا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. یدعوکم، بلا رہا ہے تم کو. کیوں رہا ہے؟ ڈانٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں. جو اللہ سے محبت نہیں کرتے وہ ہمارے دلوں میں شک ڈالتے ہیں اللہ کے بارے میں، ظالم ہے، جابر ہے، بے رحم ہے، مرسیلیس ہے. نہیں، کیوں بلاتا ہے اللہ؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہ بخش دے. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تم کو مدت مقررہ تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ بھی نہیں مگر ہم جیسے انسان. تم ہمیں جن ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو ان کی بندگی تو ہمارے باپ دادا کرتے رہے. اچھا تو لاؤ کوئی سری سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں مگر تم ہی جیسے انسان، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دیں. سند تو اللہ کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور لازماً ہم صبر کریں گے. رسولوں پر بھی صبر پڑا تو میں اور آپ، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم پر بھی گزرے گا. کیوں گزرے گا صبر ہم پر؟ تاکہ ہم جنت کی قیمت ادا کرنے کے قابل ہوں. وَلَنَصْبِرَنَّ، اور صبر کے لیے کیا ضروری ہے؟ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو اذیت تم ہم کو دے رہے ہو. تو جو اذیت دے رہے ہیں دراصل وہ آپ کو صبر کا موقع دے رہے ہیں. شکر گزار انسان تو اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے موقع دیا. یہ مشکل آئی، پتہ نہیں اللہ کتنے گناہ معاف کر دیے میرے. اللہ یہ بات میں نے سن کر میں نے صبر کیا، اللہ پتہ نہیں میں نے کتنے تیری قربت کے درجے جو ہیں وہ عبور کر لیے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا، یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو زمین میں آباد کریں گے. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو. وخاف وعید، اور میری دھمکی سے ڈرتا ہو. پتہ چلا قبول حق کے لیے دل کے اندر خوف خدا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو اللہ کے خوف سے بے خوف ہو وہ کہاں ہدایت پائے گا. وَاسْتَفْتَحُوا، تو انہوں نے فیصلہ چاہا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، اور وہاں اس کے لیے کچ لہو کا پانی پینے کو دیا جائے گا. یہ عربی اگر آپ سمجھیں نا دل ہل جائیں. ترجمہ تو بالکل ڈائلیوٹ کر دیتا ہے ہر چیز کو. یتجرعوہ، گھونٹ گھونٹ اتاریں گے اس کو، یہ زخموں کا نکلا ہوا پیپ. اتنی گاڑی چیز، کوئی اتنی گاڑی چیز ہو تو ویسے اس کو نگلنا مشکل، پھر بدبو اس کے اندر، پھر گندگی ایکسکریشن جسم کا. حرام کھاتے تھے، اپنے زبانوں سے اپنے حلق سے وہ کام نہیں لیا جو اللہ نے کہا تھا. گندا بولتے تھے، گالیاں دیتے تھے، غیبت کرتے تھے. چلو آگے تمہارے اعمال تمہارے سامنے مجسم ہو کر. وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور مشکل ہی سے اتار سکیں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور موت ہر طرف سے ان پر چھا رہی ہوگی. لیکن
वमा हुआ बिमय्यित, मरेंगे ही नहीं, अजाब ही में रहेंगे। वमिन वराइही अज़ाबुन गलीज़, और आगे एक और सख्त अजाब उनकी जान का लागू रहेगा। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे। अल्लाह का जब अजाब सह नहीं सकते ना, सुन नहीं सकते, सहना तो बड़ी चीज है, तो क्यों अल्लाह का गुस्सा भड़काते हैं? जब चॉइस है कि तुम नेकियां करो तो क्यों बाय चॉइस गुनाह करते हैं? कोई मजबूर नहीं है गुनाहों पर, याद रखिए इस चीज को। मथलुल लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम, जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, उनके आमाल की मिसाल उस राख की सी है जैसे एक तूफानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया और अपने किए का वो कुछ फल ना पा सकेंगे। यही परले दर्जे की गुमगश्तगी, गुमराही है। राख कबाड़ का ढेर हो, उसमें कोई ना कोई चीज सैल्वेज हो जाती है। आपने बच्चों को देखा होगा ना कि वो कबाड़ में से कुछ ढूंढ रहे होते हैं, जो साइकिलें लेके फिर रहे होते हैं। राख, उसमें कुछ भी नहीं बचता। और किताबों को जलाया जाए तो राख निकलती है। ये इल्म दोस्त थे ही नहीं, कुछ फायदा नहीं उठाया इल्म से, कोई ऐसे काम नहीं करे। अल्लाह के दिए हुए इल्म की रोशनी में इन्होंने आमाल कंस्ट्रक्ट नहीं करे, आमाल नहीं बनाए, अपनी मर्जी की चीजें बनाते रहे। अल्लाह को कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा जैसे कि बेवजन, जिस अमल के अंदर खुलूस हक ना हो और रसूल का बताया हुआ तरीका ना हो, बिल्कुल राख की तरह बेवजन है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़, क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह ने आसमान और जमीन की तख्लीक को हक पर कायम किया है। वो चाहे तुम सबको ले जाए और एक नई खलकत तुम्हारी जगह ले आए, ऐसा करना उस पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। और ये लोग जब इकट्ठे होकर अल्लाह के आगे बेनकाब होंगे, हाजिर हो जाएंगे, फ़क़ालत दुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उस वक्त उनमें से जो दुनिया में कमजोर थे उनसे कहेंगे जो बड़े बने हुए थे। कौन कमजोर थे? फिजिकली कमजोर थे? नहीं, जो ईमानी तौर पे कमजोर थे, जो कि कुछ लोगों की दुनिया देखकर इम्प्रेस हुए रहते थे उनसे, जो जज्बाती तौर पे कमजोर थे, जिनका अकीदा कमजोर था, जिनकी विल पावर कमजोर थी, जो हक देखकर, हक पहचान कर हक पे अमल नहीं करते थे, जिनको दीन और शरीयत से निकलने के लिए लूप होल्स चाहिए थे, जो कहते थे लेट समबडी मेक शरीयत इजी फॉर अस, एक सेल्फ क्रिएटेड वर्जन जो चाह रहे थे कि उनके लाइफ स्टाइल को चेंज भी ना होना पड़े और वो दीन वाले और नेक भी कहलाएं। तो ऐसे लोगों का सहारा तलाश करते थे कि जो अपने आप को बड़ा बनाकर पेश करते हैं, जो लीडर के तौर पे पेश करते हैं, और ऐसे लोग उनको अच्छे लगते थे कि जो दीन इस तरह पढ़ा दें जिस दीन के अंदर ना हिजरत, ना जिहाद, ना कंफर्ट जोन छोड़ना, ना गुमराहियों की निशानदेही, जब और कह दें कि डोंट वरी बी हैप्पी, ऐसा दीन उनको सिखा पढ़ा दें, कुरान का ऐसा वर्जन उनके सामने रख दें जिसमें कि उनके लाइफ स्टाइल को कुछ चेंज होने की जरूरत ना हो, कंफर्ट जोन से निकलने ही नहीं, कह दें कि वट एवर यू आर डूइंग इज फाइन, टाइम्स हैव चेंज्ड, वो आयत टाइम बाउंड, वो आयत एब्रोगेटेड, फला आयत फला हुक्म कंट्रोवर्शियल, तुम्हारी मजबूरी, तुम अमेरिका में रहते हो तुम्हारी मजबूरी सूद खाओ, तुम अफ्रीका में रहते हो तुम्हारी मजबूरी तुम ये ना करो। कि जो इंसानों को इत्मीनान दिलाते रहे, बड़े बनकर रहे, अथॉरिटी वाले थे, ऑथेंटिकेट करते थे अपनी बातों को, वो इनके पीछे चल पड़े। ये है सारी कहानी, बड़ी सैड कहानी है। अब क़यामत के दिन हकीकत तो खुल गई, पता चला इतना बड़ा धोखा दिया था। अब कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबाअन, हम तो तुम्हारे पीछे चलते थे, हम तुम्हारे दर्स में आते थे, हम तुमको बड़ा समझते थे, हमने भरोसा तुम पे किया था, मरवा दिया ना आज। फहल अंतुम मुग़नून अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शै, क्या तुम हमें अल्लाह के अजाब से थोड़ा सा भी बचा सकते हो? लिटिल बिट। वो जवाब देंगे अगर अल्लाह ने हमको निजात की राह दिखाई होती हम तुमको जरूर दिखा देते। सब पड़े हैं इकट्ठे एक ही जगह। तो हक के लिए हमको आना है, हक बताना है, हक सुनना है। आसानी तो जन्नत में है, आसानी जन्नत में है। सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीस, अब तो यकसा है, ख्वाह हम जजा फजा करें या सबर, बहरहाल हमारे बचने की अब कोई सूरत नहीं। और जब फैसला चुका दिया जाएगा, शैतान कहेगा हकीकत यह है अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सब सच्चे थे, और मैंने जितने वादे किए थे इनमें से कोई भी पूरा ना किया। मेरा तुम पर कोई जोर तो नहीं था, इल्ला अन दअउतुकुम, सिवाय इसके कि मैंने तुमको इन्विटेशन भेजा था, दावतनामा। यू आर कोर्डियली इन्वाइटेड, दावतनामा ही तो भेजा था तुमको,
فورس تھوڑی کیا تھا. فاستجبتم لی, تم تو تیار بیٹھے تھے, خود ہی انکلائن تھے, تلاش میں تھے گناہوں کے موقعوں کے, تو گناہوں کے انویٹیشنز آنے لگ گئے, گناہ کی مجلسوں کے انویٹیشنز تمہارے گھر آنے لگ گئے, موقع کھل گئے. فاستجبتم لی, تم نے میری دعوت پر لبیک کہا. فلا تلومونی, مجھے بلیم مت کرو, مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو برا بھلا کہو. the choice was yours, میں فورس نہیں کر سکتا تھا تم کو. وما انا بمصرخکم, یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا کر رکھا تھا اس سے میں بری الذمہ ہوں. ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے. ہر گناہ کیا ہے دراصل دیکھیں, کفر کا دعوت نامہ. اور شیطان کو خدا بنانا کیا, شیطان حکم دیتا ہے بے حیائی کا, فحش کا. اور جو بے حیا اور فحش اور منکر کے پیچھے چل پڑا, زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم شیطان کو معبود بنا رہے ہیں, عملی طور پہ شیطان کی اطاعت شروع کر دی, اس کے مشورے مان لیے, وہ دوست لگنے لگ گیا اور شریعت دشمن لگنے لگ گئی. اور دو میں سے ایک ہی چیز دوست ہو سکتی ہے, یا شریعت یا شیطان, یا رحمان یا شیطان. ایک دل میں دو نہیں جمع ہو سکتے. ہاں, رحمان کی عبادت کرنے والوں سے خطا غلطی ہو سکتی ہے, فوراً استغفار کر لیتے ہیں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت. اچھا, یہ جو شجرۃ طیبہ ہے, حدیث میں اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے. اصلها ثابت وفرعها في السماء, جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اچھا, اب میں اور آپ, اب ہم کیا سبق حاصل کریں؟ ذرا درختوں کو دیکھیں اور ایک مومن کی شخصیت کو دیکھیں. درخت کیا کرتے ہیں؟ لنگز آف دی ارتھ کہتے ہیں نا درختوں کو. یہ زہریلے مادے صاف کرتے ہیں, یعنی نہیں انل منکر, اور آکسیجن پھینکتے ہیں, امر بالمعروف. تو مومن بھی یہی کام کرتا ہے. مومن بھی ترقی درجات کی کوششیں کرتا ہے. رہتا تو اس زمین پر ہے, دل اس کا آسمان والے میں اٹکا رہتا ہے, وہیں کا سوچتا رہتا ہے, اللہ کا قرب چاہ رہا ہوتا ہے. عمل کی جڑ خلوص اور تقوی پر مبنی ہوتی ہے. مشکل ترین حالات میں صبر شکر کرتا ہے, اللہ کو چھوڑنے کا نہیں سوچتا. اسلام کی شریعت سے بھاگ نکلنے کا کبھی آپشن ہی نہیں ہے, کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا. یہ تو ون وے اسٹریٹ ہے, ایک ہی دروازہ ہے صراط مستقیم کا, وہ ہے داخلے کا دروازہ, واپسی کا دروازہ نہیں ہے, ایگزٹ نہیں ہے اس سے. یہ تو انٹری ہے اہدنا الصراط المستقیم, درست راستے کی, اور اس کے بعد اگلی انٹری انشاءاللہ جنت کے دروازے کی, تو وہاں جائے گا انشاءاللہ. تو وہ جڑا رہتا ہے دین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ. پیوستہ رہ شجر سے, امید بہار رکھ. تنگ ظرف تنگ دل نہیں ہوتا, گناہوں کی کیچڑ سے, گندگی سے اوپر اٹھتا ہے. درخت کو دیکھیں, پھل لگا ہوتا ہے درخت کے اوپر, جتنا پھل لگا ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے وہ. تو یہ جتنی زیادہ خوبیاں ملتی ہیں مومن کو, اتنی عاجزی اس کے اندر آتی ہے, جھکا رہتا ہے. اور جس درخت کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے, لوگ کیا مارتے ہیں اس کو؟ پتھر. کبھی ایسا ہوا کہ بیر لگے ہیں, امرود لگے ہیں, نیچے سے ایک پتھر مارا, درخت نے کھینچ کے اینٹ ماری اوپر سے؟ نہیں, جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ پتھر ہی تو مارے گا بیچارہ, اور جس کے پاس پھل ہے, مٹھاس ہے, وہ تو وہی دے گا جو اس کے پاس ہے. اسلام کو ایسے بہت سارے درخت چاہیے. پلانٹ موٹریز کی مہم ہمیں بھی چلانی ہے, تاکہ غلط نظریات کا جو زہر ہے ماحول کے اندر, پہلے تو ماحول کو نیوٹرلائز کرنا ہے, پھر پازیٹیو بنانا ہے. جتنے زیادہ درخت جہاں ہوتے ہیں وہاں دیکھیں بارش ہوتی ہے, ماحول صاف ہوتا ہے. تو جہاں اتنے سارے مومن ہوتے ہیں, اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں, امر بالمعروف نہیں اور نہیں انل منکر, وہاں اللہ کی رحمت بھی برستی ہے. اس کے برعکس ایک اور مثال, وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ, اور کلمہ خبیث کی مثال ایک بدذات ناکارہ درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء.
ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔ حدیث میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مراد ہے دنیا اور آخرت میں کہ قبر میں بھی کلمہ طیبہ مومن کو فائدہ دے گا۔ کون سا کلمہ طیبہ؟ یعنی کہ جو مومن کلمہ طیبہ جس نے کہ پڑھ لیا، کسی انسان نے اسلام لے آیا اور دنیا میں نیک عمل پر قائم رہا، اب منکر نکیر کے سامنے بھی وہ قائم رہ سکے گا۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں، جب بہت تیز ہوا چلتی ہے وہی درخت کھڑے رہتے ہیں جن کی جڑیں گہری ہوں، تو جب موت کی آندھی چلے گی تو وہی یاد رہے گا کہ جو اندر سرائیت کر گیا نا، ہمارے فائبر کے اندر جو چلا گیا، ریفلیکسولی ہم نیکیاں کرنے والے بن گئے۔ نیکی کرنا آپشن نہیں تھا، نیسیسٹی تھا، دا اونلی تھنگ دیٹ وی کوڈ ڈو۔ ایسے جو لوگ ہو جائیں گے تو خالی اوپر کا سطحی سپرفیشل ایمان نہیں ہے، کوئی انہوں نے ایک اپنے اوپر جو ہے وہ ایک کوئی چادر نہیں چڑھا لی ہے خالی نیکی کی، خالی ونیئر نہیں چڑھایا ہوا، اندر تک نیکی پیوستہ، انہی کو یہ کلمہ انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ علم ترا، کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں، جس میں کہ وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے، اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر دیے تاکہ وہ ان کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا تمتعو، مزے کر لو، اتنی دھمکی ہے، تمتعو، اوکے فائن، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آخر پلٹ کے تو تم کو آگی میں جانا ہے۔ اس کے برعکس قل، کہہ دیجئے اے نبی، کہہ دیجئے میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہیے نماز قائم کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خیر میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، اور اس نے تمہارے لیے کشتی مسخر کی کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سخرہ کا لفظ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ایسے لاز آف نیچر بنا دیے جو تم کو فائدہ دے رہے ہیں۔ ایک پتھر ڈالو تو پانی میں نیچے بیٹھ جائے، اور ٹنوں ٹنوں وزنی جہاز یوں تیرتے چلے جاتے ہیں۔ کس نے بنائے ہیں یہ لاز؟ پانی میں آسمان کو دیکھیں، ہوا کو دیکھیں، آپ ایک کاغذ اوپر اچھالیں وہ نیچے آ جاتا ہے۔ یہ ٹنوں ٹنوں وزنی ہوائی جہاز، یہ ہیویئر دین ایئر فلائٹ، یہ کیسے اڑے چلے جا رہے ہیں؟ اللہ نے مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی صلے کے کسی کی نوکری چاکری میں لگا دینا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ جس نے یہ سب کچھ تم کو دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تم گن نہیں سکتے۔ نعمتوں کو نہیں کہا، ون نعمت۔ کتنی دفعہ سانس لیا جب سے پیدا ہوئے؟ نہیں گن سکتے۔ کتنی دفعہ ہمارے گلے سے نوالا آرام سے چلا گیا؟ نہیں گن سکتے۔ کتنی دفعہ آرام سے سوئے ہیں اور اٹھے ہیں؟ کتنی دفعہ ہمارے جسم سے گندگی دور ہو گئی ہے خود بخود؟ نہیں گن سکتے۔ کتنی دفعہ ہمارا دل خود بخود دھڑک رہا ہے، آٹونامس سسٹم ہمارا؟ نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے، ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ لیکن شکوہ کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ہی ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ کیا گنتا رہتا ہے؟ کیا نہیں ملا، کیا مشکل آئی، یہی گنتا ہے۔ نعمتوں کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں۔ اب نعمتوں کو گننے والے انسان کا ذکر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ ہم کراچی والے تو بہت بہت دعا کریں، اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو اللہ یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں، یعنی وادی مکہ میں،
اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے خانہ کعبہ کی طرف. ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دل کو نیکی کے موقعوں کی طرف مائل کر دے، نیکی جہاں ہو رہی ہے ان جگہوں کی طرف مائل کر دے. اللہ ہمارے مردوں کے دلوں کو مسجدوں کی طرف مائل کر دے، اور ہمارے بچوں کو مدرسوں کی طرف مائل کر دے، اور ہم خواتین کو بھی اللہ مائل کر دے، جہاں اجتماعی طور پہ کلیکٹیولی دین پڑھایا سیکھا سکھایا اور عمل جہاں پہ کیا جاتا ہے. یہ بڑی خوش قسمتی ہے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید ہی شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں.